اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور قابل احترام ہماری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہر اہل ایمان پر واجب و ضروری ہے، جس نے ہمیں اپنے دین اسلام سے روشناس کرایا اور ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور وہ طریقہ بتانے کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذات مبارکہ مطہرہ پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنہوں نے ہمیں انسانیت کی تعلیم دی اور ایک اچھا مومن مسلمان بننے کا راستہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ میرے بھائیوں، مبرز اسلامک سینٹر کا یہ ماہانہ اجلاس آج بتاریخ 18 اکتوبر 2018 سینٹر کے اس حال میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے
حیا و شرم اسلامی نقطۂ نظر، اسلام میں شرم و حیا اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس کے مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف انسان ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ مقام اور مرتبہ اس ناحیت سے عطا فرمایا ہے کہ اس مخلوق میں حیا جیسی عظیم اور بلند صفت ہے، اور یہی حیا انسان کو انسان بناتی ہے اور انسانیت کے مقام پر فائز کرتی ہے، اور یہی حیا جب انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور پھر وہ حیوان بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف بے حیائی، فحاشی، ترقی کے نام پر عریانیت اور آزادی نسواں کے نام پر اختلاط اور کندھے سے کندھا چلنا، یہ ساری آوازیں جب آج کے دور میں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ پردہ نشین جنہیں اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ آقا رہیں اور لوگ ان کی خدمت کریں، وہ اپنے گھر میں راج کریں، لوگ ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی پیشانیاں چومیں، ان کی پیر پڑیں، یہ مقام ہمارا اسلام ہی دے رہا ہے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں یہی سب آزادی کے نام پر حیوانی اور انسانی شکل میں درندے آوازیں بلند کر کے اور حقوق انسانیت کے نام پر لوگوں کی عزتوں کو سر عام بازاروں میں لا کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حیا ایسی زیور ہے، یہ حیا ایسا اخلاق حمیدہ ہے، یہ حیا وہ بلند اخلاق ہے کہ جو انسان کو وہ رونق اور وہ تازگی اور وہ جلا بخشتی ہے کہ جس سے انسانیت کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم یہ معلوم کریں کہ یہ حیا کیا چیز ہے۔ حیا کا مفہوم یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے اسے وہ اخلاق حمیدہ بنایا ہے، وہ بلند اخلاق ہے حیا، کہ جس سے انسان ہر برائی سے دور رہتا ہے، جس کی وجہ سے، یعنی حیا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے دور کرتا ہے، دور رکھتا ہے۔ علیکم السلام۔ اور اس کو ایک اچھا انسان بننے کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں،
جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، جس نبی کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، اس نبی کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ اس اخلاق کے کتنے پیمانے پر قائم تھے، کتنے اعلیٰ مقام پر آپ قائم تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور آپ جب بھی کوئی چیز ناپسند کرتے تو آپ کے چہرے سے وہ چیز بھانپ لی جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا۔ تو انسان جو ہے اپنے حیاداری کی وجہ سے، حیا اور شرم کی وجہ سے اس کے وزن اور اس کے ہلکا پن کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جب انسان بے حیا ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام ہلکا ہو جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک نظروں سے وہ گر جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر وہ با اخلاق ہے، با حیا ہے، حیادار ہے، تو میرے بھائیوں وہ بڑا ہی وزن ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتی ہے، اس کے ہر ادا میں وزن ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ حیا کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ صرف خیر ہی خیر لے کے آتا ہے، بھلائی ہی بھلائی لے کے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس کا فرمان ہے جو صادق المصدوق ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ خیر ہی خیر لے کر کے آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی شخص اس کے لیے خوشخبری ہے، جو حیادار ہے، جو با حیا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے نزدیک شر نہیں آ سکتی ہے، اس کے نزدیک برائی اس کے نزدیک بھٹک نہیں سکتی ہے، اگر وہ با حیا ہے، حیادار ہے۔ تو میرے بھائیو، حیا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأتی الا بخیر، یعنی خیر ہی خیر لے کر کے آتا ہے، کوئی برائی نہیں اس کے پیچھے ہے۔ تو اس لیے یہ عظیم اخلاق میرے بھائیوں، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اور سنیں، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء کلہ خیر، یعنی حیا پورا کا پورا خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، انسان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، کوئی برائی اس میں ہے ہی نہیں۔ آدمی اس اخلاق کا پیکر بن کے تو دیکھے، اس اخلاق کو اپنا کے تو دیکھے، حیا با حیا بن کے تو دیکھے، حیادار ہو کر کے تو دیکھے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ سارا معاملہ خیر کا ہی کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک با حیا شخص جو ہے وہ بھلائی ہی میں ہمیشہ ہوتا ہے، برائی اس کے قریب نہیں آتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ بات معلوم ہو جائے جس کو، تو وہ کبھی حیا کا دامن چھوڑ سکتا ہے، بے حیا ہو سکتا ہے، بے غیرت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ اور جب یہ بھی پتہ چل جائے کہ حیا جو ہے وہ ایمان ہے، حیا جو ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان جو ہے وہ 70 اور اس سے زائد اس کے درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کا سب سے کم ایمان کا درجہ جو ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان میں سے حیا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص میرے بھائیوں جس کے اندر حیا کی کمی ہے، جس کے اندر شرم کی کمی ہے، تو وہ شخص جان لے کہ وہ
ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، ایمان سے بھی جا رہا ہے، ایمان بھی اس کا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو دیکھا، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ فإن الحیا من الایمان، حیا جو ہے وہ حقیقت میں ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اسلام میں اس صفت کی اور اس اخلاق کی اتنی فضیلت ہے تو ایک مسلمان جو یہ ساری فضیلتیں جانتا ہے، جس کے دین میں ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا نبی با حیا ہے، جس نے حیا کی تعلیم دی ہے، وہ مسلمان کبھی بے حیا ہو سکتا ہے؟ یا اس کے یہاں بے حیائی عام ہو سکتی ہے؟ اس کے معاشرے میں بے غیرتی اور بے حیائی عام ہو سکتی ہے؟ اگر بے حیائی ہے تو ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ ہم اس کو ہلکا سمجھ کر کے اور چھوٹی چھوٹی چیز سمجھ کر کے، اور ہم میرے بھائیوں اس میں بڑی ہی کوتاہی اور تساہلی برتتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی چیز، کسی چیز کو ہمیں چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جبکہ یہ اہم ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ حیا جو ہے یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے بہت کم تقریریں سنی ہوں گی، اس کے بارے میں آپ نے بہت کم وعظ و نصیحتیں سنی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ یہی حیا جو ہے اس کا تعلق شہوت سے، نفس، خواہشات نفس سے جنگ کرنا ہے، اور انسانی خواہشات جس کی طرف مائل ہوتی ہے اس میں یہی حیا آگے پڑ جاتی ہے، اور اگر حیا نہ ہو تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ یہی حیا نہ ہو، حیا کا پردہ نہ ہو تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حیا اسلام کا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، یعنی ہر دین کے اخلاق اور ضابطۂ اخلاق ہوتے ہیں۔ وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا ضابطۂ اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس کی، اور آج ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان دوست، ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی اس چیز کو، اس حیا کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، اپنے اندر سے، اپنے گھروں سے، اپنی تہذیب سے، اپنی تمدن سے، اپنے معاشرے سے، اپنے تعلیمی اداروں سے، ہر جگہ سے یہ حیا جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی عظیم فضیلت حیا کی یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا یہ ایمان سے ہے، اور ایمان کیا ہے؟ جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ایمان مومن ہی جنت میں جائے گا۔ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ تو ایمان انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور والبذاء، بے حیائی، بے شرمی، یہ ظلم میں سے ہوتا ہے، اور ظلم انسان کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ والبذاء من الجفا والجفا فی النار، تو یہ بے حیائی، گندگی، بے غیرتی، یہ انسان کو ظلم کی طرف رہنمائی فرماتی ہے، اور یہ ظلم انسان جب ظالم ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ علیکم السلام۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو ہمیں بچانا ہے، اپنے دین کو ہمیں بچانا ہے، اپنے اخلاق کو ہمیں بچانا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں باحیا ہونا پڑے گا۔ ہمیں حیا کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اور ہمیں حیا کو اپنانا پڑے گا کہ یہ حیا ہے کیا چیز، حیا یہ ہے کیا چیز۔ میرے بھائیوں،
حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے حیا اور دوسرا لوگوں سے حیا، اور سب سے اہم حیا جو ہے، سب سے بڑا، وہ ہے اللہ رب العالمین سے انسان حیا کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ حیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر کرتوت، ہر حرکتوں پر کیا ہے؟ باخبر ہے۔ کوئی چیز ہمارا، کوئی بھی ادا اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ حیا کر رہے ہیں؟ اس سے شرما رہے ہیں؟ اس سے شرم اور حیا ہم کر رہے ہیں؟ اس سے حیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے حیا کرنا کیا ہے؟ کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہی حیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کا لاج، اس کے حکم کا لاج رکھنا، اس کے احکام کی پاسداری کرنا، یہی اللہ رب العالمین کے ساتھ حیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی من اللہ والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے شرم ہے، اللہ کے احکام کی پاسداری ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذالک، ایسے نہیں ہے، بلکہ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ ان تحفظ الراس وما وعى، یعنی آدمی جو کچھ بھی سیکھتا ہے، جو کچھ بھی دیکھتا ہے، کیا اپنے ذہن میں، اپنے عقل میں کیا محفوظ رکھتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے والبطن وتحفظ البطن وما حوى، یعنی ایک تو اپنے عقل کی حفاظت کرے، اس میں کوئی گندی سوچ نہ ہو، کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو، اور ایسے ہی اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ پیٹ کی حفاظت یعنی کیا کھا رہا ہے، حرام خوراک نہ ہو، حرام غذا نہ ہو، حلال غذا وہ اختیار کرے۔ اسی طریقے سے وَلَتَذْكُرُ الْمَوْتِ وَالْبَلَاءَ، اور موت کو یاد کرے، اس کی آزمائشوں کے بارے میں غور و فکر کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور فرمایا جو آخرت چاہتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ شخص دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا اس کے نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا جب بھی اس کے سامنے آتی ہے اس کو ٹھوکر مار کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا یہ ایک ایسی معشوقہ کی مثال ہے کہ جو ملنے والی نہیں ہے۔ ہم تصور صرف کریں، کتنا خیال کریں، اس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے اتنا ہمیں دوڑائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا آخرت کی چاہت میں، آخرت کو پانے کے لیے، اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف دھیان نہیں دیا، تو فرمایا فقد استحیا من اللہ، تو حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی ہے، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے شرم کیا ہے۔ اللہ کی حیا کی پاسداری کس نے کی ہے؟ جو شخص دنیا کا طلبگار نہیں ہے، جس شخص نے آخرت کو ترجیح دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا
جس نے پاکی اختیار کی، اپنے رب کو یاد کیا اور اس کے عبادت کی، اور فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اے لوگو اکثر تم کیا کرتے ہو؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے یہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے اندر ایک جملہ رائج ہے، اور وہ کیا ہے کہ دین میں شرم نہیں ہے، دین میں حیا نہیں ہے۔ یہ جملہ غلط ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں شرم نہیں ہے، حالانکہ دین میں تو شرم ہے، دین میں حیا ہے، برائی سے حیا ہے، غلط کام کرنے سے حیا ہے، کسی کے حق کو غصب کرنے میں حیا ہے، لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنے میں حیا نہیں ہے۔ برائی سے منع کرنے میں حیا نہیں ہے۔ برائی سے منع کرنے میں، آپ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو آپ شرم کریں، حیا کریں۔ اگر اس میں یہ چیز آ رہی ہے نا تو یہ شرم نہیں ہے بلکہ ندامت ہے، پشیمانی ہے، یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حیا جو انسان کو نیک اعمال کرنے پر سے روکے، نیک آدمی بننے پر روکے، نیک کام کرنے پر روکے۔ اب مثال کے طور پر داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، کپڑا ٹخنا اوپر، پینٹ اوپر پہننے میں حیا آتی ہے، عورتوں میں نقاب اوڑھنے پہ حیا آتی ہے، پردہ کرنے میں حیا آتی، یہ حیا ہے، یہ حیا مذموم ہے۔ اگر یہ حیا ہے میرے بھائیوں تو پھر بے حیائی کیا ہے؟ تو پھر بے حیائی کیا ہے؟ اس کو حیا نہیں کہتے ہیں، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا وہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ہم برائیوں سے دور رہیں۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس خوف سے، اس تقوی سے ہم اگر بچ گئے تو یہ ہے حیا۔ برائی کرنے میں اللہ سے حیا ہونا چاہیے۔ برائی کی طرف ہمارا دل، ہمارا نفس امارہ ابھار رہا ہے، لیکن نفس لوامہ ملامت کر رہا ہے کہ نہیں، تم اللہ سے ڈرو، اس سے حیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حیا نہیں ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں شرم آتی ہے، یہ کام کرنے میں شرم آتی ہے، یہ نہیں، حیا آتی ہے، نہیں، یہ حیا مذموم ہے، اس کو مذموم کہتے ہیں۔ یہ اگر حیا ہے تو میرے بھائیوں، ایسے حیا کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے اندر یہ نقص ہے، اس شخص کے اندر یہ خامی ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ حق بات کہنے میں ہمیں شرم نہیں ہونی چاہیے، حق کو قبول کرنے میں ہمیں شرم نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکام پر پابندی کرنے میں ہمیں حیا آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا کہ رب اتنا بڑا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی مثال دینے پر بھی حیا نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ رب العالمین نہیں شرماتا ہے کہ وہ ایک مکھی یا مچھر کی مثال بیان کرے، حق کو واضح کرنے کے لیے، حق کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اتنی بڑی، اور وہ مثال کس کی دے رہا ہے؟ مچھر کی یا مکھی کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب العالمین حق سے شرم نہیں کھاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اسلام کے
ایسے احکام اور مسائل ہیں جو اگر ہمارے والے شرم جو ہم سمجھتے ہیں نا، اگر یہ شرم حائل ہوتا تو بہت سے مسائل ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین رحم کرے ان انصار کی عورتوں پر کہ جنہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی عار نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی مسائل وہ پوچھ لیتی تھیں دھڑلے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماتی نہیں تھیں۔ لم یمنعہن الحیا، ان کو حیا نہیں روکتی تھی کوئی بھی مسائل پوچھنے میں، حیا آڑے نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی تعلیم میں حیا نہیں ہے، دین کی تعلیم میں شرم نہیں ہے، دعوت دین میں حیا نہیں ہے، برائیوں کو روکنے میں حیا نہیں ہے، بلکہ ہم حیا کریں برائی کرنے میں۔ اور اسی طریقے سے حیا کی دوسری قسم ہے لوگوں سے حیا، لوگوں سے بھی ہمیں حیا کرنا ہے۔ لوگوں سے حیا کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کی، اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی لوگوں سے کی نظروں سے بچائیں۔ لوگوں کی نظروں میں ہم ان کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں جو غلط ہو، ان کے سامنے ہم اپنے جسم کا اظہار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے فطرت میں یہی حیا رکھی ہے کہ جو ایک جانور اور ایک انسان میں فرق کرتی ہے، ایک جانور اور ایک انسان میں فرق کرتی ہے۔ انسان وہ ہے جو با حیا ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں حقوق نسواں اور ترقی اور آزادی کے نام پر طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور یہ حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر، شانہ بشانہ چلنے کے نام پر، برابری کے نام پر، برابری یعنی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور انہی انسانی بھیڑیوں نے ان کو اپنا خوراک بنایا، اپنے جال میں پھنسا کر کے۔ میرے بھائیوں، حیا یہ نہیں ہے کہ ہم بازاروں میں بلا ضرورت جائیں، حیا یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوط محفلوں میں جائیں، حیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو یا اپنے بچوں کو مخلوط اداروں میں تعلیم دلائیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات اسلامی حیا کے خلاف ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان اپنے شخصیت کو برقرار رکھے، اپنی عزت کو برقرار رکھے، اپنی وجاہت اور اپنی کرامت کو برقرار رکھے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان دوست، ہمارے بھائی، سب کے سب حیا کے دائرے سے نکل چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فتنہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے میرے بھائیوں، اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ آج نہ کوئی تمیز نہیں ہے، نہ بات کرنے میں تمیز ہے، نہ زندگی گزارنے میں کوئی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تمیز ہے، نہ کپڑا اور لباس میں کوئی تمیز ہے۔ کوئی چیز آج انسان کے اسلام کے دائرے میں نہیں رہی، سب انسان سے اسلام سے آزاد ہو چکی ہیں، اور جب اسلام سے آزاد ہو چکی ہے میرے بھائیوں تو پھر وہ حیا سے بھی آزاد ہو چکی ہے۔ بے حیائی، بے غیرتی، یہی آج آزادی ہے، اسی کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے۔ شانہ بشانہ مرد و عورت چلنے کا، اسی کو کیا ہے، یہی آج لوگوں میں ترقی ہے۔ اور اگر اسلام کا نام لو، یہ پرانے اصول ہیں، یہ پرانے، یہ دقیانوسی خیال ہیں۔ اسلام 1400 سال کا ہے، پرانا ہے، یہ آج کہتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آج ہم جرائم یا کرائم کی طرف نظر ڈالتے ہیں، آئے دن روزانہ
صبح و شام جب ہم سنتے ہیں آئے دن ایسے ایسے حادثات اور ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں میرے بھائیوں کی انسانی عقل جو ہے اس کو سوچ بھی قبول بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ہو جانے کے بعد ہم آہو بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن ہو جانے کے بعد چڑیا ہاتھ سے اڑ جانے کے بعد پھر کچھ نہیں رہتا ہے۔ اسلام نے ہمیں پہلے ہی احتیاط دیا ہے، یہ احتیاط ہے۔ اسلامی نظام حیات جو ہے یہ احتیاط ہے، اس عزت ہے انسان کے نفس کی، انسان کے کرامت کی عزت ہے اس میں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں اس میں اسلام کی تعلیمات میں ذرہ برابر نہ سختی ہے اور نہ ہی کوئی تنگی ہے، نہ گھٹن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین حق جو ہے ہمیں اسلام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود با حیا تھے، حیا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا مقام مرتبہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا با حیا تھے، کتنا با حیا تھے۔ اور خود آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے حیا کا درس دیا، وہ لوگ با حیا تھے۔ وہ لوگ میرے بھائیوں، خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا زانو کھلا ہوا تھا اور وہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ڈھک لیا اور کہا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ ان کے حیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھتے تھے، دیر تک نہیں دیکھ پاتے تھے، حیا مائل ہو جاتی تھی اور وہ اپنی نگاہ نیچی کر لیتے تھے، اتنا حیا۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب نہاتے تھے تو ان کے لیے ایک الگ کپڑا ہوتا تھا اور وہ اندر پانی ڈال کر کے اور رگڑ کر کے نہاتے تھے اور اپنے جسم کو عاری نہیں رکھتے تھے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے کہ اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی حیا کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دیکھا کہ باہر نہا رہے ہیں تو آپ نے خطبہ میں اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ اے لوگو، کبھی بھی غسل کرو تو پردے کی آڑ میں کرو اور اللہ رب العالمین سے اور لوگوں سے بھی حیا کرو۔ میرے بھائیوں، لوگوں سے حیا، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی پردہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں پردہ کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ برگزیدہ ہستیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں، دھیان دیں، وہ برگزیدہ ہستیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، آپ کے ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، وہ ہماری مائیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کیا حکم دیا کہ جب بھی تم کوئی چیز ان سے مانگو، طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ حالانکہ وہ مائیں ہیں، ام المومنین، امہات المومنین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بھائیو جب ان سے اتنا زیادہ احتیاط برتنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا کہ جن کے معاشرے میں کوئی بھی چیز، حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو جس سے چاہے بیٹھے، جس کے ساتھ چاہے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ بیٹھے، اپنے دوست کی سہیلیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی اختلاط اور کلبوں میں جا کر کے، پارکوں میں جا کر کے ان کی بیویوں کے ساتھ، وہ ان کی بیویوں کے ساتھ، وہ دوست لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ بغیر پردے کے، بغیر اس کے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب اسلامی نظام کے خلاف ہے اور یہ بے حیائی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہمیں انہی چیزوں کو روکنے کے لیے آیا ہے، انہی چیزوں کو، گندگیوں کو روکنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی اجنبی مرد اور عورت الگ اکیلے میں، تنہائی میں نہ رہیں، کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو ان کا تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔
ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ کہنے والی باتیں ہیں کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس مشین کو، انسانی اعضاء کو، انسانی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو جانتا ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہے، یہ ضابطۂ حیات اس نے بنایا ہے۔ اسلام یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے، تو اس کے جو نظام ہیں وہ عین انسانیت کے موافق ہیں، انسانیت کے خلاف نہیں ہیں۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور عریانیت اور بے شرمی یہ عام ہوتی جا رہی ہے اور یہ پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ بجائے اس کے یہ کم ہوتا، اسلامی نظام عام ہوتا، اسلامی اخلاق اور اقدار یہ آگے بڑھتے، اس کی نشو و نما ہوتی، لیکن اس کے برعکس آج بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، عریانیت بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خوبصورتی نہیں ہے کہ ہم زیب و زینت کے ساتھ اپنے چہروں کو کھول کر کے اپنے حسن کا نظارہ کرتے ہوئے چلیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ بھئی حیا کیا چیز ہے؟ حیا کیا چیز؟ ایک پاک دامن عورت اور باحیا عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ عورت جو پیچھے نہ دیکھے، اور سب سے بڑی علامت حیا کی وہ نگاہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت دونوں جنسوں کو حکم دیا ہے، اس کی حفاظت کا حکم دونوں جنسوں کو کہا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو خطاب کیا ہے قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر، وہ پہلے آیت جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پہلے مومنوں کو کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وہ عورت یا وہ مرد جو اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کر کے اور ایک طرف دیکھ کر کے جا رہا ہے، وہ اس کے حیا کی علامت ہے، وہ باحیا ہے۔ اور لیکن وہ عورت یا وہ مرد جو ٹکٹکی ادھر ادھر یا بار بار مڑ کر کے پیچھے ادھر ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی بے حیائی کی مثال ہے، یہ اس کی بے حیائی کی مثال ہے، بے حیا ہونے کی مثال ہے۔ تو ایک تو علامت یہ ہے نگاہ، اور دوسری علامت زبان ہے، دوسری علامت زبان ہے۔ زبان سے بھی انسان کے حیا کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر انسان وزنی کلام کرتا ہے، اچھی بات بولتا ہے، مختصر بولتا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کے باحیا ہونے کی علامت ہے۔ اور انسان اگر ہلکا پن اس کے اندر ہے تو وہ کچھ بھی بات گندی باتیں، کوئی بھی کس کے سامنے اس کو ذرہ برابر حیا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ بڑبڑاتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں میں جن کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں، نہ ان کو شوہر کی پرواہ، نہ ان کو باپ کی، نہ ان کو سسر، جس کے سامنے بولنا شروع کر دیا، کوئی بھی اجنبی مرد ہو، کوئی بھی اس سے فٹافٹ بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ یہ پہچان بتایا ہے کہ نگاہ اور زبان یہی حیادار مرد اور باحیا عورت کی پہچان ہے، پاک دامن عورت کی پہچان ہے، باحیا عورت کی پہچان ہے، جو کہ ایمان کی طرف انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ حیا جو ہے یہ ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے امت کی مائیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابیات، ان کے حیا کے بارے میں غور کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اپنے کمرے میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے، اس میں وہ اوڑھنی نہیں اوڑھتی تھی، سر کھلا رکھتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن کیے گئے، تب بھی ان کا حال ایسے ہی تھا، لیکن جب تیسرے کون دفن ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر وہ ان کے محرم نہیں تھے، پھر انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے ہی گھر میں جب آتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے قبر کی، تو کیا کرتی؟ پردے کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ غیرت اور حیا دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہیں ہے، قبر میں دفن ہے، یعنی ان کے اندر حیا اتنا اعلیٰ مقام تھا ان کے اندر کہ مردے سے بھی حیا کرتی تھی،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں جب مروں گی تو میرا حال ایسے ہی عورتوں کے ساتھ ہوگا کہ عورتیں مل کر کے ان کو لپیٹیں گی اور پھر ان کے اعضاء اس طرح سے اتنے کپڑے تو اس وقت تھے نہیں، رہتے نہیں تھے، تو جس طریقے سے کہ اس میں لوگ ایسے ہی لپیٹ کر کے لے کے جائیں گے، میں ان کے کندھوں پہ جاؤں گی، ایسا مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ یعنی مرنے کے بعد ان کی حیا دیکھیے۔ تو انہوں نے کیا کہا ٹھیک ہے، اسے ہم حبشہ سے تمہارے لیے وہ تابوت منگوا لیں گے، صندوق، اور اس میں ڈال کر کے اور اس میں دفن کر دیں گے۔ لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے کیا کہا، وصیت کی، کہا کہ جب میری وفات ہوگی تو اسماء تم میری میت کو دیکھنے کے لیے کسی کو نہیں آنے دینا، اور مجھے صرف تم نہلانا یا علی نہلا سکتے ہیں۔ غسل مجھے میری لاش کو میرے مرنے کے بعد تم غسل دینا، اور میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ کوئی مجھے نہ دیکھ سکے اور نہ ہی کوئی مجھے غسل دے سکے۔ یعنی عورتوں میں بھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی وفات کی خبر ملی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ آئیں، انہوں نے اجازت طلب کی، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور کہا کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ کسی کو اندر نہیں آنے کی اجازت نہیں دینا۔ چلی گئی، جو کہ کیا تھیں، ان کی ماں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا۔ آج میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لاش رہتی ہے، مرد کی ہے تو عورتیں آئیں گی دیکھیں گی، ہاں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جس طرح سے پردہ زندگی میں ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی ہے۔ ان کی لاش کو بھی صرف شوہر ہی دیکھ سکتا ہے، یا محارم لوگ جو محرم ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، وہی نہلا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں نہلا سکتا ہے عورتوں کو، یا صرف عورتیں نہلا سکتی ہیں، عورتیں ہی دیکھ سکتی ہیں، عورت کو عورتیں ہی دیکھ سکتی ہیں، کوئی مرد نہیں، اجنبی مرد نہیں دیکھ سکتا ہے، شوہر دیکھ سکتا ہے، اس کے محارم والے دیکھ سکتے ہیں، جو باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹا ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اجنبی مرد نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر حیا کتنا تھا کہ اپنے محارم کو بھی، یعنی خود عورتوں کو بھی یہ نہیں ہوا کہ ہماری لاش وہ دیکھیں اور ہمارے جسم کے اتار اور چڑھاؤ کو وہ محسوس کریں، اتنا حیا تھا ان کے اندر۔ لیکن آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ حیا سے حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے، اگر حیا ہو تو انسانیت کے اندر خوبصورتی آتی ہے، نہ ہو جو آپ تو موتی کی آبرو کیا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو موتی کیسے بن سکتا ہے، اس کے میں حسن کیسے آ سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ حیا جو ہے انسان کے اندر حسن پیدا کرتی ہے، انسان کی قدر و قیمت بڑھاتی ہے، انسان کی عزت بڑھاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت۔ اور آج انسانیت بالکل مردہ ہو چکی ہے، آج شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، آج لوگوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، حیا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے شرمگاہ کو چھپائیں، یہی نہیں ہے، بلکہ حیا یہ بھی ہے کہ آپ کوئی غلط کام بھی نہ کریں، کوئی برائی نہ کریں، کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کسی علاقے سے، کسی خطے سے والی آئے رات میں ان سے ملنے کے لیے، وہ خلیفہ تھے، بادشاہ تھے اپنے وقت کے، تو رات میں آئے تو انہوں نے چراغ جلایا، چراغ جلا کر کے اور اپنے رعایا کے بارے میں حال چال پوچھا اور
جب تک رعایا کے بارے میں حال چال پوچھ رہے تھے، پھر اتفاق سے دوران گفتگو انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ آپ کے بال بچے کیسے ہیں، آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے چراغ بجھا دیا، کہا اے امیر المومنین، جب ہم مسلمانوں کے معاملوں کے بارے میں، اسلامی معاملوں کے بارے میں جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو آپ نے چراغ جلائے رکھا تھا، اور جب آپ کے گھر کے بارے میں جو ہم نے پوچھنا شروع کیا تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ تو کہا کہ یہ چراغ، یہ لالٹین، یہ جو ہے، یہ اس کا تیل، یہ مسلمانوں کے پیسے سے ہے، یہ قوم کے پیسے سے ہے، تو اس کو ہم صرف قوم کے معاملے میں اس کو ہم صرف کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے۔ آپ نے ہمارے گھر کا حال پوچھا تو یہ ہمارے گھر کا تیل نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کا چراغ نہیں ہے۔ یہ غیرت اور یہ حمیت اور یہ حیا ان کے اندر، ان لوگوں کے اندر تھی میرے بھائیوں، جنہوں نے مثال پیش کیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے، تو تب ان کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ جب ہمارے اندر حیا ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا درجہ ہے، اس سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ جتنا حیا انسان کے اندر زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کے اندر ایمان جو ہے بڑھتا ہے، اور جتنا حیا میں کمی ہوتی ہے اتنا اس کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں، یہ حیا زمانے جاہلیت میں بھی اس کا اہتمام لوگ کرتے تھے، خصوصاً اس وقت جب ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں ہرقل کو جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر حیا نہ ہوتی تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ لوگ یہ نہ کہتے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے، اگر یہ حیا نہ ہوتی تو پھر میں ضرور جھوٹ بولتا۔ لوگ اگر ہمیں طعنہ نہ دیتے کہ دیکھو ابو سفیان نے جھوٹ بولا، تو حیا مانے آ گئی ان کے اندر کہ وہ حق بولیں، جواب صحیح دیں۔ تو جو بھی پوچھا تھا ہرقل نے ابو سفیان سے، جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے، جو اس وقت شرک پر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح جو باتیں پوچھی تھیں اس کو انہوں نے بتلایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کا خیال رکھا۔ یہی نہیں بلکہ ہارون کو فون کرنے 9:15 بجے اس کو بتایا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہی حیا جو ہے، جو لوگوں نے شروع سے لوگ اس کو قبول کرتے آ رہے ہیں، لوگ جو انسان ہیں، انسانیت قبول کرتی ہے۔ یعنی ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کے کلام میں سے جسے لوگوں نے قبول کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں شرم نہ ہو، حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ یہ حیا میرے بھائیوں، انسان کے اندر جب حیا نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں رکاوٹ ہوتی ہے، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ وہ انسانوں کو سے خوف کھاتا ہے، کسی سے بھی نہیں، اور وہ اپنے خواہش کے حساب سے چلتا ہے، جس طرح سے جانور اپنے خواہش کے حساب سے، ان کو بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، ان کو جب خواہش کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہاں، ہم جہاں بھی چاہتے ہیں وہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ اور آج یہی انسان جو اپنے آپ کو مہذب بن رہے ہیں، افریقہ کی جنگلوں میں برہنہ وہ انسانیت سے عاری، آج یہ یورپ کے ننگے اور جسم کے عاری، اخلاق سے عاری یہ لوگ اپنے آپ کو انسانیت کا پیکر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حیا جو ہے آج کے اس دور میں جو قیامت کی علامت ہے، لوگوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کی حیا دیکھو، انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھے؟ وہ با حیا تھے، وہ سب کے سب حیا کے پیکر تھے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ برہنہ غسل کرتے تھے،
لوگ برہنہ غسل کرتے تھے اور اکٹھے جہاں تالاب میں، ندیوں میں، جہاں کہیں وہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر کے غسل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کبھی غسل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو لوگوں نے ایک بات اڑانی شروع کر دی کہ ان کے اندر یا تو برص ہے، ہاں، اور یا ان کی کوئی ایسی بیماری ہے جو یہ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن وہ غسل کر رہے تھے لوگوں سے چھپ کر کے، کبھی لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں سے چھپ کر کے وہ غسل کر رہے تھے اور اپنا کپڑا اتار کر کے ایک چٹان پر وہ رکھے ہوئے تھے۔ جب غسل سے فارغ ہوئے اور چٹان کے پاس آئے اپنا کپڑا لینے کے لیے، وہ چٹان بھاگنے لگا۔ اب وہ پتھر جو ہے بھاگ رہا ہے، یہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے پتھر میرا کپڑا دے دے، تو چاہے جہاں چلا جا، میرے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اب وہ پتھر اسی لوگوں کی مجلسوں سے گزرتے ہوئے چلا گیا۔ پھر لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا جو سوچ تھا، ہم لوگوں کی جو سوچ تھی، ہم لوگ جو سوچتے تھے وہ غلط تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ غلط تھا، وہ تو بالکل پاک و صاف ہیں، کوئی ان کے اندر عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی چیمی گوئیوں سے، ان کی باتوں سے ان کو نجات دیا، ان کو بری کر دیا، ان کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا خود قصہ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، اور یہ ان ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت ہی عظیم عبرت ہے۔ اس کے اندر سورہ قصص میں تذکرہ کرتا ہے اللہ رب العالمین، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اور اس کے قوم سے ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے کہیں قتل نہ کر دیں، تو ایک جگہ مدین کے علاقے میں آئے اور ایک درخت کے سائے میں سایہ حاصل کر کے تھکان جو ہے سستانے لگے، آرام کرنے لگے، تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور ان جو لوگوں کی بھیڑ تھی، اس بھیڑ سے دور الگ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو الگ لیے کھڑی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور جا کر کے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ تو ان کے حیا دیکھیے کیا کہا، جب پوچھا کہ ما خطبکما، کہ کیا ماجرا ہے تمہارا، تو کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک کہ مردوں کی بھیڑ چلی نہ جائے۔ اللہ اکبر، مردوں کی بھیڑ چلی نہ جائے، یہ سب چلے جائیں گے تو ہم جا کر کے اپنے بکریوں کو یا اپنے چوپایوں کو، جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں جو بات، جو سوال آنے والے تھے کہ بھئی تم آئی ہو، تم بیٹی ہے، تمہارے بھائی کہاں ہیں، تمہارے باپ کہاں ہیں، یہ سوال ان کے ذہن میں آتا، خود انہوں نے کیا کہا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے باپ بڑے ضعیف ہیں، بہت عمر دراز ہیں، اور ہمارا کوئی بھائی وائی نہیں ہے، صرف باپ ہیں، وہ بھی بوڑھے ہیں، اس لیے ہم لوگ آتے ہیں پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو، اور ہمارا کام کیا ہے کہ جب تک یہ نہیں چلے جائیں گے جب تک ہم ان کے، یعنی یہ غیرت تھی، یہ حیا، یہ تھی ان لوگوں کے۔ آج ہم لوگوں کے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں جائیں گے، وہیں کہ جہاں پہ مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ان کے اس ادا کو، ان کے اس حیا کو مومنات کے لیے، ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے ایک عظیم عبرت بنایا ہے، قرآن کے دامن میں محفوظ کر کے ان کے قصے کو، ان کے اس حسین عمل کو، ان کے اس اعلیٰ اخلاق کو مومنات کے لیے، نیک اور باحیا ماں اور بہنوں کے لیے
ایک عبرت کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہ قرآن پڑھیں گی تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی خبر ملے گی۔ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں کہ ہم پردے میں ہیں، ہم حجاب میں ہیں، ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ہماری آزادیاں چھینی جا رہی ہیں، نہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کس طرح فرماتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لے کر کے اور پانی پلا دیا، اور پھر وہ چلی گئیں، دونوں چلی گئیں۔ پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی ایک بیٹی آ رہی ہے، اور قرآن نے کیا فرمایا؟ تمشی علی استحیاء، یعنی حیا کے ساتھ، یہ نہیں، حیا کے ساتھ چل کر کے آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک، اور اس نے کیا کہا کہ ہمارے باپ نے آپ کو، جو آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، اس کا اجر دینے کے لیے بلایا ہے، اجرت دینے کے لیے بلایا ہے۔ اجر ما سقیت لنا، جو ہم نے ہمارے جانوروں کو تم نے پانی پلایا ہے، اس کے اجر دینے کے لیے ہمارے باپ نے بلایا ہے۔ اور پھر بلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلوں گا اور وہ پیچھے پیچھے۔ اور اس لڑکی نے راستہ کیسے بتایا؟ پتھر کنکڑی پھینک پھینک کر کے، آواز سے نہیں۔ یہ عزت کی حفاظت، یہ حیا ہے میرے بھائیوں، یہ حیا ہے۔ عورت ایک قیمتی چیز ہے، عورت حفاظت اور محفوظ جگہ پر رکھنے کی چیز ہے، وہ بازاروں کی زینت نہیں ہے۔ آج لوگوں نے آزادی کے نام پر ان کو اشتہار بنا دیا ہے، اپنے ٹائٹل میں عورتوں کی ننگی عریاں تصویریں دیتی ہیں، اور عورتیں اسی کو اپنا حق سمجھتی ہیں، اسی کو اپنی آزادی سمجھتی ہیں۔ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ ان کو مقام پہ اور باہر لا کر کے ان کو ننگا کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہی چیز ہے، شاعر نے کیا کہا تھا؟ آج تم کہتی ہو کہ ہم باہر جائیں گے، ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ انہی کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے، بازاروں میں سودا لانے کے لیے ہم جائیں گے، شاپنگ ہم کریں گے، ہم کالج میں ہم مردوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے فرینڈ کہاں مل پائیں گے، ہمارے دوست کہاں بنیں گے؟ مخلوط اداروں میں تعلیم حاصل کریں گی، یہی ہماری آزادی، ہم بالغ ہیں، ہماری آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تمہارا آواز بلند تو کرتے ہیں، لیکن حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ یہ جو بلا رہے ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ انسانی شکل میں درندے ہیں جو تمہیں چیڑ پھاڑ کر کے کھا لیں گے، تمہاری عزت تار تار کر دیں گے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تری رہے بے داغ۔ میرے بھائیوں، آج یہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ میں جھولو، ایک بات مگر بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہماری پابندی رکھی ہے، وہ پابندی وہ سختی نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ کسی بھی صورت میں وہ ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے تو دیکھو میرے بھائیوں، شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، ہم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کو ہم بھڑکائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کو ہم یہ حکم دیں گے کہ اللہ کی تخلیق ہی کو بدل ڈالیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور آج یہی ہوا، تخلیق بدل دیتے ہیں۔ آج اللہ کی تخلیق بدلی جا رہی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں حسن کہتے ہیں کہ حسن یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق بدل دو۔ آج وہ بھوئیں جن کا اکھاڑنا حرام ہے، آج اس کو اکھڑواتی ہیں، پتلا کرواتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام کہا ہے،
جس کی ممانعت کی ہے، جس پر لعنت کی ہے۔ آج وہی عورتیں کچھ چست لباس پہنتی ہیں، بے حجاب بازاروں میں جاتی ہیں چہرہ کھول کر کے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سب چیزوں سے منع کیا ہے اور ہم ان کے اپوزٹ میں جاتی ہیں، تو پھر بدقسمتی، ہمیں کوئی بھی ہڑپ لے گا، کوئی بھی ہمیں اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے۔ ہم شکار ہیں، شکاری ہر وقت اپنا جال بچھائے ہوئے رہتا ہے، جال بچھائے ہوئے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حیا ہی ایسا بلند اخلاق ہے جو انسان کو انسانیت کے مقام پر فائز کرتا ہے۔ آج یہ چیز میرے بھائیوں صرف انگلش اداروں میں نہیں، صرف انگلش کالجوں ہی میں نہیں، بلکہ آج ہمارے دینی اداروں میں بھی یہ چیزیں رائج ہو رہی ہیں۔ دھیرے دھیرے پردے ختم ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے پردے ختم ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا، اور ابھی بھی بہت سے اداروں میں یہ ہے کہ عورتوں کو پردوں سے اور لڑکیوں کو پردے سے تعلیم دی جاتی ہے، لیکن آج دھیرے دھیرے شیطان جو ہے کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ پردہ جو ہے اس سے نہیں، بلکہ ٹھیک ہے نقاب اوڑھ کر کے پہنیں، نقاب اوڑھ کر کے بیٹھیں، اور اس کو لوگوں نے جائز قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں، وہ پردہ کہاں ہے؟ آنکھ تو کھلی رہتی ہے کہ نہیں کھلی رہتی ہے؟ آنکھ کھلی رہتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک دو نظر نہیں، پڑھانے والا ٹیچر جو ہے وہ پورا 1 گھنٹے کی جو گھنٹی ہوتی ہے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے پڑھا رہا ہے۔ کہاں گئی غیرت؟ کہاں گئی حیا؟ جو آج اسلامی اداروں میں بھی یہ چیزیں رائج ہو رہی ہیں۔ یہ فتنہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ انسان کے حیلے ہیں۔ اور شیطان نے کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انسان نے ان کے اعمال کو زینت بنا کر کے پیش کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم حیا کو سمجھیں، اور حیا جو ایک اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے انبیاء کرام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہمیں اس کا پیکر ہونا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں باحیا اور باغیرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔